سبحان اللہ. جب اشارہ ہوا کرے تو بولا کرے سبحان اللہ. ابھی میرے بعد حضرت کو آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ مجھے بھول جائے گا، کیونکہ بہت اچھا ماشاءاللہ بولتے ہیں. حضرت کو آپ سنیں گے تو بھول جائے یقیناً. بصرہ کی سرزمین بیوہ عورت ایک ہی بیٹا. اگر جس کا ایک بیٹا ہو تو بتاؤ وہ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے. ایک ہی بیٹا ہو صرف. میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے. دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے. دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے. ارے غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے. غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے. ایک ہی لڑکا ہے دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا. وہ عورت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹا کر بصرہ کی گلیوں میں روتی پھر رہی ہے. بصرہ کی گلیوں میں ماری ماری پھر رہی ہے. بصرہ کے بازاروں میں ماری ماری پھر رہی ہے. لوگوں نے کہا اے عورت تو اپنے بچے کو دفن کر دے، اس کو کفن کر کے دفن کر دے، کہیں ایسا نہ ہو تو چمٹائے رہے گی اپنے سینے سے اور اس کی لاش سے بدبو آ جائے گی، بدبو آنے لگے گی، ہم لوگوں کا رہنا تو بر ہو جائے گا. اے عورت تو اس بچے کو اپنے دفن کر دے، اپنے اس بچے کو دفن کر دے. وہ عورت کہنے لگی میں اپنے لاڈلے سے اتنا پیار کرتی ہوں، اتنا پیار کرتی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے اپنے سینے سے جدا کر دوں، میں اپنے لاڈلے کو سینے سے الگ کروں. اس محبت میں اپنے بیٹے کی طرح میں اپنے سینے سے لگائے. اس عورت کے ہمسا، اس عورت کے گھر کے قریب ایک عبد القادر، شیخ عبد القادر پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید بھی رہتا تھا. غوث اعظم کا مرید اس کے پڑوس میں رہتا تھا. اس نے کہا اے بس تو اپنے بیٹے سے کیا چاہتی ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ اس عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے. وہ مرید کہنے لگا اے عورت تیرا بیٹا یہاں بصرہ کی بازاروں میں اور گلیوں میں گھومنے سے نہیں مل سکتا. جا چلی جا، جا چلی جا، بغداد چلی جا. سبحان اللہ. کہاں چلی جا؟ بغداد چلی جا. عورت نے کہا میں وہاں پر جا کر کیا کروں گی؟ بغداد میں کیا ہے؟ بغداد میں کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی. تو غوث اعظم کا مرید کہتا ہے اے بہن جا بغداد چلی جا اور بغداد میں تیرے بچے کی زندگی مل جائے گی، تیرا بیٹا واپس آ سکتا ہے. وہاں پر میرے ایک پیر و مرشد رہتے ہیں، وہاں پر میرے ایک پیر و مرشد رہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رہتے ہیں. ان کا معمول کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد اپنے 40 مریدوں کے ساتھ بغداد کے باہر داہنی طرف ایک وادی ہے جس میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں. جب اس وادی میں غوث پاک اپنے 40 مریدوں کے ساتھ پہنچتے ہیں، 40 مریدوں کو لے کر پہنچتے ہیں اور اس جگہ پر میرے غوث پاک اپنی جلال بھری نگاہ اس وادی پر ڈالتے ہیں. 40 جو مرید ساتھ میں ہوتے ہیں تاپ ڈالا کر کے آپ کا جلال دے کر کے تاپ ڈالا کر کے وہ سارے کے سارے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں یا کہ وہ مر جاتے ہیں. اے عورت جا چلی جا، ان جھاڑیوں میں تو چھپ کے بیٹھ جانا، ان جھاڑیوں میں تو چھپ کے بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ غوث پاک کب تشریف لا رہے ہیں. جب وہ 40 کے 40 مر جائے تو اپنا بیٹا بھی ان میں رکھ دینا. میرے غوث پاک واپس آتے ہیں، پھر اپنی نگاہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے مریدوں اٹھو چلو. آپ اشارہ فرماتے 40 کے 40 اٹھ کر چل دیتے ہیں. اور جب تو اپنے بیٹے کو اس میں رکھے گی تو تیرا بیٹا بھی
زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت کہنے لگی کمان سے نکلا ہوا تیر، زبان سے نکلی ہوئی بولی اور بدن سے نکلی ہوئی روح کبھی واپس نہیں آتی۔ عورت کہنے لگی کمان سے نکلا ہوا تیر، بدن سے نکلی ہوئی روح کیسے واپس آ سکتی ہے؟ زبان سے نکلی ہوئی بولی کیسے واپس آ سکتی ہے؟ لیکن اپنے بیٹے کی محبت کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے چھوٹی سی امید کی چنگاری لے کر چلی۔ کہاں چلی؟ بغداد کی طرف چلی، بغداد کی طرف چلی۔ اور جیسے ہی بغداد پہنچی، بغداد کے باہر اسی وادی میں پہنچی، دائمی طرف جو وادی تھی اس وادی میں پہنچی، دیکھا کہ وہی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، وہی وادی ہے، گئی اور جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، ادھر نماز عصر کا ٹائم ہوا، میناروں سے اذان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اذان کی آوازیں آنے لگی۔ اب سوچنے لگی نماز ہوگی، نماز کے بعد میں پھر غوث پاک تشریف لائیں گے۔ اب کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی امید لے کر گئی اور جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے بعد اپنے معمول کے مطابق 40 مریدوں کے ساتھ مسجد سے باہر آئے، بغداد سے باہر آئے اور اسی وادی کی طرف آئے۔ جب اس عورت نے غوث پاک کو آتے ہوئے دیکھا، غوث پاک کو آتے ہوئے دیکھا، 40 مریدوں کے ساتھ وہ مسکرا اٹھی، کہنے لگی لگتا ہے اب بات جو اس نے کہی تھی بالکل سچ ہے، بالکل بات درست ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، اب آئیں گے۔ وہ چھپ کر دیکھنے لگی اور انتظار کرنے لگی، میرے غوث پاک آئے، اسی وادی کے اندر پہنچے۔ 40 مرید جب وہاں پر پہنچتے ہیں، میرے غوث پاک اسی وادی پر اپنی جلال بھری نگاہ ڈالتے ہیں، جو 40 کے 40 تھے وہ زمین پر گر گئے، زمین پر گر پڑے، اور غوث پاک آگے اکیلے تشریف لے گئے۔ اس عورت نے اپنا موقع جانا اور موقع سمجھ کر اس نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو، اپنے مرے ہوئے لڑکے کو لے جا کر انہی 40 کے درمیان میں رکھ دیا، ان کے بیچ میں لٹا دیا اور خود جھاڑیوں میں چھپ گئی اور دیکھنے لگی، انتظار کرنے لگی کہ کب حضور تشریف لاتے ہیں۔ اپنے وقت پر میرے غوث پاک تشریف لائے، میرے غوث آدم پیرانے پیر پھر واپس تشریف لائے اسی وادی کی طرف۔ جب دیکھا کہ 40 کے 40 وہاں پر ہے، آپ نے نگاہ اٹھائی اور حکم فرمایا، اے لوگو اٹھو چلو، نماز مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے جیسے ہی فرمایا اٹھو، 40 مرید جو تھے وہ سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، 40 کے 40 اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن وہ لڑکا، وہ بیٹا پڑا رہا جو ان کے درمیان اس عورت نے رکھا تھا۔ غوث پاک اس لڑکے کے قریب جاتے، آپ فرماتے، اے علی حیدی، اپنے خلیفہ خاص حضرت علی حیدی سے فرمایا، کون علی حیدی؟ ان کی بھی بات سنتے چلے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز فرما رہے، لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے۔ حضرت علی حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے قریب بیٹھے سن رہے تھے۔ اچانک حضرت علی حیدی کی آنکھ لگی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے منبر سے اتر کر حضرت علی حیدی کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھڑے ہو گئے۔ مجمع حیران ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ کا بات سننے کے لیے بیدار ہے۔ آج معاملہ کیا ہے کہ غوث پاک حضرت علی حیدی کی طرف ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ ماجرا کیا ہے؟
काफी देर तक हजरत अली हैदी की आंख बंद रही। मेरे गौस पाक हाथ बांध कर खड़े रहे। जब हजरत अली हैदी की आंख खुली तो गौस पाक फरमाते हैं, ऐ अली हैदी, तुम अपना ख्वाब खुद बयान करते हो या मैं बता दूं? सुभान अल्लाह तुम अपना ख्वाब खुद बयान करते हो या मैं बता दूं? हजरत अली हैदी फरमाते, हुजूर, जब मेरी आंख लगी, जैसे ही मेरी आंख लगी, मदीने वाले आका, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। हजरत अली हैदी ख्वाब देख रहे हैं और गौसे आदम उनका ख्वाब मुलाजा फरमा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, मसलक आला हज़रत मौलाना अलीउद्दीन रज़ा बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे हुजूर जिसके ख्वाब में आए और मैं मिंबर पर मैंने अपने हुजूर को हजरत अली हैदी ख्वाब में देख रहे हैं और मेरे गौसे पाक आंख खोल कर मुलाजा फरमा रहे हैं। मेरे गौसे पाक ने हुजूर के अदब में ताज़ीमन खड़े हो गए। ये अली हैदी है। हजरत पीराने पीर रोशन ज़मीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अरे तुम तो उठ गए लेकिन ये क्यों नहीं उठा? हजरत अली हैदी फरमाते, अर्ज करते, हुजूर, हमने तो गिनती कर ली, हम तो 40 के 40 हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, अरे ये तुम तो 40 के 40 हो, लेकिन सोया तो तुम्हारे साथ ही था। ये क्यों नहीं उठा? मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बच्ची के करीब जाते हैं। जब वो नहीं उठा था, गौसे पाक करीब गए। इधर जब उस औरत ने देखा था कि हमारा बच्चा जिंदा नहीं हुआ, उसकी चीखें निकल गई, वो रोने लगी थी। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ अली हैदी, ये तुम्हारा साथ सोया नहीं था, लेकिन तुम्हारा साथी नहीं था, लेकिन सोया तो तुम्हारे साथ था। अरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जलाल भरी निगाह डालते हैं, अपने पैर की हल्की सी ठोकर फरमाते हैं और फरमाते हैं, क़ुम या बनी, उठ मेरे बेटे, उठ जा बेटे। जैसे ही आपका हुक्म होता है वो बेटा उठकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात वो है। लड़का उठकर खड़ा हो गया। लड़का उठा, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम को चूमा। मेरे गौसे पाक ने सीने से लगाया। मेरे गौस ने तकदीर कैसे बदल दी, मुर्दे को कैसे जिंदा फरमा दिया। हकीकत में जिंदा फरमाने वाला तो रब तबारक व तआला है। वो चाहे